ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ طرح طرح کی شینسن اور پابندیاں لگائی آپ پہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے سوال پوچھا، اے لوگوں تمہارا میرے تعلق سے کیا خیال ہے؟ میں آج تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ مکہ والوں کے سامنے میں پوری تاریخ ہے کہ ہم نے اس شخص کے ساتھ میں کیا کیا ہے۔ بڑے ہوشیار تھے وہ، بڑے ذہین اور فتین قسم کے لوگ۔ ان میں سے کسی نے کہا کہ آپ شریف باپ کی اولاد ہیں اور ہم آپ سے شرافت کی امید کرتے ہیں۔ اور مکے کی گلیوں میں کیا چل رہا تھا کہ آج کا دن قتل و غارت گری کا دن ہے، محمد ایک ایک خون کا بدلہ لے گا، ہر گھر سے آواز الیوم یوم الولاحم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان تک بھی آواز پہنچی ہوگی نا۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ آپ کے ساتھ میں جو کچھ ہوا تھا آپ ویسا کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعارف کے لیے یہی بات کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آج قتل و غارت گری کا دن نہیں ہے، آج رحم بانٹنے کا دن ہے۔ جاؤ اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، اور دیکھو میں سب سے پہلے اپنے چچا کا خون معاف کر دیتا ہوں، میں ہندا کو معاف کر دیتا ہوں، سفیان کے گھر میں جو بھی جائے گا میں اسے امان دیتا ہوں۔ آپ نے کھلی اجازت دی، لوگوں کو کھلی چھوڑ دی، اور چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن مکے کی گلیوں کو خون سے بھر دیتے۔ اس پاور اور اس کنڈیشن میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی اپنے اخلاق کا ایک اعلیٰ مظاہرہ کیا۔ میرے بھائیوں، ہم اور آج آپ بہت سارے ذرائع کے ذریعے سے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت اس ملک میں برقرار ہو جائے۔ کوئی ہم میں سے پولیٹیکل جماعت بنا رہا ہے، کوئی مختلف طریقے حرکات اور سکنات سے اس دنیا میں نہیں بلکہ اس ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک شخص انفرادی سطح سے لے کر اگر ملکی سطح پر عزت کمانا چاہتا ہے تو اس کے پاس سب سے بڑا ہتھیار اخلاق ہے۔ ظالم سے لیا نہ ظلم کا بدلہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ ایک شخص اگر اپنے اخلاق سے کسی کو زیر کر سکتا ہے تو اس سے بڑا ہتھیار کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ وہ ہتھیار ہے جس کے لیے پیسے خرچ نہیں کرنے پڑتے، اچھی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے، اچھی کتابوں کی ضرورت ہے۔ بڑی المیہ کی بات ہے، ایک آدمی بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر کی طرف جاتا ہے، یہ امت مسلمہ بیمار ہے، اپنے علماء سے قریب نہیں، یہ کتاب و سنت سے قریب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح بھی محفوظ ہے جس طرح سے قرآن مجید محفوظ ہے۔ کوئی کہہ دے کہ قرآن محفوظ ہے، اللہ کی سنت محفوظ نہیں ہے، یہ بات مانی نہیں جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی محفوظ ہے، ان کی سیرت بھی محفوظ ہے۔ تو ہم کتاب و سنت کے عادی بنیں گے تو ہمارا علاج ہوگا۔ میں ایک واقعے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ایک انگریز، اس نے کچھ اپنا سرمایہ کسی مسلمان کا غبن کر لیا۔ اب مسلمان اس سے مانگ رہا ہے، اب وہ دینے کے لیے تیار نہیں، انگریز مطلب عیسائی، تو وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسے سمجھ میں آیا کہ کورٹ کچہری کرنے سے کیا فائدہ، چلتے ہیں ان کے جو پوپ ہوتے ہیں، مذہبی رہنما ہوتے ہیں، راہب ہوتے ہیں، ان سے ملتے ہیں۔ تو ان کے پاس گئے، فادر کے پاس، کہا کہ فلاں آپ کا جو آدمی ہے اس نے میری اتنی رقم میری غبن کر لی ہے، وہ نہیں دے رہا ہے۔ اس نے ایک چھوٹا سا رقعہ، اتنا بڑا لکھا ہوگا میرے خیال سے، جتنی بات ہے اس میں وہ اتنا بڑا کافی ہے، کہا یہ رقعہ بند کیا اور لیا، کہا کہ یہ بند لفافہ دے دینا فلاں شخص کو۔ بولے جا کر کے اس کو دے دیا۔ اس نے کھولا اور کھولنے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے تم یہیں بیٹھو، اور ایک بڑی رقم گیا اور گھر سے واپس لے کر چلا آیا۔ جب اس نے رقم حاصل کی تو بڑی حیرت ہوئی کہ اتنے دنوں تک میں اسے اللہ رسول کا اس کا ساری چیزوں کا میں واسطہ دیتا رہا، اس نے میری رقم نہیں لوٹائی، آخر اس رقعے میں کیا بات لکھی تھی جو اس نے فوراً میری رقم لوٹا دی؟ پوچھ لیا آخر اس سے پوچھ لیا کہ بھائی اس میں بات کیا لکھی تھی
تو کہا تم جاننا چاہتے ہو اس میں کیا بات لکھی تھی؟ کہاں؟ وہ رکا لا کے دکھا، اس میں لکھا تھا کیا تم بھی مسلمان ہو گئے ہو؟ اس کی عبارت تھی کیا تم بھی مسلمان ہو گئے ہو؟ تو یہ میسج دیا اپنے اس عیسائی کو، غبن کرنا یہ مسلمانوں کا کام ہے، تم تو عیسائی ہو، تمہیں تو غبن نہیں کرنا۔ اور اس کو اس بات کی غیرت آئی، اس بات کی اس کو غیرت آئی کہ میں عیسائی ہوں اور مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس نے پیسے لوٹا دیے۔ مسلمانوں نے جہاں اس ملک میں، اس علاقے میں، اور کہیں کہ آپ عالمی پیمانے پر، جہاں اس کی بہت ساری چیزیں برباد ہوئی ہیں، اس کی غیرت بھی تباہ ہو گئی، اس کی غیرت ختم ہو گئی۔ یہ غیرت نہیں سمجھتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں قرآن کو جاننا چاہیے، یہ اپنی غیرت نہیں سمجھتا ہے مسلمان ہے تو ہمیں نماز پڑھنا چاہیے۔ اس کی غیرت کہاں بھڑک جاتی ہے؟ اس کی غیرت بھڑکتی ہے ابھی بقرعید آ رہی ہے، اس میں اس کی غیرت بھڑکے گی اس نے کتنے کی قربانی کی، اس کا جانور کیسا ہے، ان سب جگہوں پہ اس کی غیرت بھڑکتی ہے۔